اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اور تمہارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد نہ کرو اللہ کی راہ میں اور کمزوروں کی خاطر سے، جن میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، اور ہمارے لیے غیب سے کسی دوست کو کھڑا کیجئے اور ہمارے لیے غیب سے کسی حامی کو بھیجئے۔ جو لوگ پکے ایماندار ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، واقع میں شیطانی تدبیر نچر ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اوپر کی آیات میں جہاد کا مضمون بیان ہوا ہے، ان دونوں آیات میں جہاد کی مزید ترغیب اور تشویق کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک نبوت ملنے کے بعد مکہ میں رہے۔ بہت سارے کمزور، ضعیف عورت، مرد مسلمان ہوئے، ان میں کچھ بچے بھی تھے۔ تو کفار مکہ نے ظلم و تشدد کا جو نشانہ بنایا، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی کفار مکہ نے۔ غریب امیر جو بھی مسلمان کلمہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا جو وہ لوگ مظاہرہ کرتے تھے۔ تاریخ اسلام کا بدترین دور ہے وہ۔ مکے کی زندگی میں مسلمانوں کے لیے جو کفار مکہ نے جو ظلم و زیادتی اور ظلم و ستم کا جو مظاہرہ کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بدترین دور ہے۔ 13 سالوں تک مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ بہت سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کر کے جاؤ۔ چنانچہ سب سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد پھر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسلمان مرد، عورت، بچے مکے میں رہ گئے۔ وہ کمزور تھے، ضعیف تھے، بالکل غریب تھے۔ وہ لوگ ہجرت کرنے پر طاقت نہیں رکھتے تھے۔ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جہاد کو فرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جہاد کرنے کا جہاد سے رکنے کا کوئی عذر نہیں، تم لوگ جہاد کرو۔ اور مکے کے اندر جو کمزور، ضعیف عورت، مرد ایمان والے موجود ہیں، جو دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے میرے خدا اس بستی سے یعنی مکے سے ہم لوگوں کو نکال دیجئے اور ہمارے اوپر کوئی حامی اور مددگار بھیج دیجئے۔ وہ لوگ دو دعائیں مانگتے تھے، ایک تو یا خدا اس ظالم بستی سے ہم لوگوں کو نکال دیجئے، اور دوسری دعا یہ مانگتے تھے، اے میرے خدا کوئی ہمارے اوپر ایسا حامی اور ناصر بھیج دیجئے جو ہم کو ان ظلم و تشدد کے ماحول سے نکال دے، ان ظالموں سے نجات دلائے، ظالموں سے چھٹکارا دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ چنانچہ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکے کے اندر داخل کیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب ابن اسید کو وہاں کا گورنر بنایا۔ وہ صحابی نے تمام مظلومین، مرد و عورت، بوڑھے بچے جو کافروں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے تھے، ان لوگوں کے ظلم و تشدد سے انہوں نے نجات دلائی۔ یہاں پر 2 بات عرض کرنی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو جو جہاد کا حکم دیا گیا اس کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے جہاد کا مقصد ملک گیری نہیں، ملکوں فتح کرنا نہیں، بلکہ مسلمانوں کا مقصد اعلاء کلمت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، دنیا سے ظلم و تشدد کا خاتمہ، عدل و انصاف کا قیام۔ مسلمانوں نے جو جہاد کیا
اس سے ملک حاصل کرنا مقصود نہیں۔ بعد جو ہے لوگ اعتراض کرتے، جہاد کا مقصد دیکھو کتنے سارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کر دیا، منازل کو منہدم کر دیا، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلامی ضابطہ ہے کہ جب اسلامی لشکر کسی کو کافروں کے ملک پر جائے تو ڈائریکٹ چڑھائی کرنے کا حکم نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کے اوپر اٹیک کرنے کا حکم نہیں، بلکہ جہاد شروع کرنے سے پہلے ان کے سامنے 3 پیشکش کرنے کا حکم ہے، 3 تجاویز رکھنے کا حکم ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کافروں کے سامنے یہ رکھنا کہ دیکھو بھائی تم اسلام قبول کرو۔ اگر وہ کافر اسلام قبول کرنے سے انکار کر دے تو اس کے سامنے دوسری تجویز رکھی جاتی ہے، کیا کہ تم جو ہے فدیہ دو، جزیہ دو۔ اور اگر ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اگر وہ قبول نہیں کرتے تو تیسری صورت میں جہاد کا حکم ہے۔ جہاد کا مقصد ملکوں کو کے اوپر قبضہ کرنا یا مال و دولت حاصل کرنا۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں نے جو ملکوں پر حکومتیں کی، ساری دنیا پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا تھا۔ مثال کے طور پر دیکھیے ہندوستان ہے، ہندوستان پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، 1000 سال، کوئی معمولی نہیں۔ 1000 سال میں کوئی ایسا واقعہ کوئی مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان حکمراں حکومت کرے اور اس نے کسی مندر کو منہدم کیا ہو، کسی بے قصور کو قتل کیا ہو یا کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو، کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان پر مسلمانوں نے اگر اسلامی قانون کو چھوڑ کر کے اگر غلط کام کرتے تو آج ہندوستان میں کوئی مندر نظر نہ آتا، کوئی کافر نظر نہ آتا۔ ساری دنیا پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا، حکومتیں کی، لیکن کوئی مثال ایسی نہیں ہوئی۔ انسانوں کا قتل کرنا تو دور کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو آپ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، دیکھو بے قصور جو عبادت گاہوں میں کوئی اگر عبادت گاہوں میں ہو، یعنی مندر میں ہو، گرجا گھر میں ہو، کلیسا میں ہو، اگر وہ لڑائی میں شریک نہ ہو تو تم اس کو مت چھیڑنا۔ اگر عبادت گاہوں میں عبادت کے اندر لگے ہوں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرتے ہوں، چاہے پوجا کرتے ہوں، چاہے کچھ بھی کرتے ہوں، ان کو مت چھیڑنا۔ عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا، اسی طریقے سے بچوں پر ہاتھ مت اٹھانا، اسی طریقے سے کمزوروں پر ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ یہ دیکھیے اسلامی تعلیم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ کرام کو لشکر روانہ کرتے وقت، درختوں کو بھی مت کاٹنا۔ جو اسلام درختوں تک کے کاٹنے کو منع کرتا ہے، باغات کو اجاڑنے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام انسانوں بے قصور انسانوں کو قتل کرنے کا حکم دے، یہ عقل میں بھی بات آنے والی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کی جہاد کا مقصد دنیا کے اندر سے ظلم و تشدد کو ختم کرنا، اسلامی قانون کو نافذ کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا، ملک گیری ہوت گیری نہیں۔ اور یہ کافروں کا مقصد کیا ہوتا؟ کافروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کفر کو پھیلانا، بت پرستی کو پھیلانا۔ کافر لوگ شیطانی راہ پر چلتے اور مسلمان لوگ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے۔ یہ شیطانی راستوں پر چلتے، شیطانی کاموں کو وہ دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے، شیطانی کاموں کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے یہ کافر لوگ کوشش کرتے۔ اس کی مثال دیکھیے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کافروں کو ورغلاتے کہ تم لڑائی کرتے رہو مسلمانوں سے۔ چنانچہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ بدر کے موقع پر یہ شیطان انسانی شکل میں آیا اور انسانی شکل میں آ کر کے کفار مکہ کے جو لوگ تھے، کفار مکہ کے جو 1000 سے زیادہ لوگ تھے، ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے اور آ کر کے کیا کہنے لگے کہ ارے تم آج لڑو، تمہارے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، تعداد ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، تعداد ہے، ہتھیار ہے، تمہارے اوپر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ شیطان کہہ رہا کافروں سے۔ اس کے بعد جب شیطان نے دیکھا کہ فرشتوں کا لشکر آیا مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو شیطان کہہ رہے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ یعنی فرشتوں کا جو لشکر آیا ہے 3000 یا 5000 قرآن کے اندر
3,000 کا بھی ہے، 5,000 کا بھی لشکر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو شیطان نے دیکھ لیا تو بھاگنے لگا کہ ایک کافر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کہاں جاتا رے کمبخت، تو پہلے ہم لوگوں کو ورغلایا، بہکایا اور جنگ کے اوپر اکسایا، اب بھاگنے لگا تو کہنے لگا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتوں کا لشکر پہلے تو کافروں کو ورغلایا اور جو ہے اس کو اکسایا، اس کے بعد جب دیکھا کہ ارے بھائی اب تو فرشتوں کا لشکر آ گیا، ہماری بوٹیاں کر دے گا وہ، تو شیطان بھاگ گیا۔ تو کافروں کا مقصد دنیا کے اندر ظلم و زیادتی کو فروغ دینا، اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں بھی، چاہے وہ شام کا مسئلہ ہو، چاہے عراق کا مسئلہ ہو، چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو، دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کا مسئلہ ہو، بے دریغ 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو 20 سالوں کے اندر، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کفار ہو، ان تمام اسلامی ملکوں میں 1 کروڑ سے زیادہ، بوسنیا کا مسئلہ ہو، الجزائر کا مسئلہ ہو، ساری دنیا کے اندر 20 سالوں میں، آپ کو بھی ہوش ہے، ہم کو بھی ہوش ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی دیکھا، 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب تقریباً 20 سالوں میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، لیکن کوئی نہیں بولتا۔ لیکن اگر ایک یہودی کا قتل ہو جائے، ایک عیسائی کا قتل ہو جائے، یا کسی ایک کافر کا آدمی قتل ہو جائے، ساری دنیا کے اندر شور و شرابہ ہو جاتا، ساری دنیا کے اندر ہنگامہ مچ جاتا، ساری میڈیا، سارے ٹی وی چینلز، اخبارات مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دیکھو ایسا ہو گیا، دیکھو ایسا ہو گیا، دیکھو یہ ساری دنیا کے اندر یہ جہادی لوگ، دہشت گرد لوگ، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں لوگ۔ بتائیے اسلام کے نام لیوا کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر، کسی جو ہے عبادت گاہوں میں اگر کوئی عبادت کر رہا اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ درختوں تک کے کاٹنے سے اسلام نے منع کیا، جب درختوں کے کاٹنے سے منع کیا تو بتائیے انسانی جانوں کو مسلمان کیسا جو ہے نقصان پہنچائیں گے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر ایک تو یہ بات کہی گئی کہ تم کو جہاد کرنا چاہیے، کیوں؟ مکے کے اندر بہت سارے ضعیف عورت ہیں، ضعیف مرد ہیں اور بچے بھی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے تم کو جہاد کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ جہاد کا مقصد ملکوں کا حاصل کرنا، غلبہ حاصل کر کے دولت حاصل کرنا، دولت بٹورنا نہیں، بلکہ عدل و انصاف کو قائم کرنا اور قانون خداوندی کو دنیا کے اندر نافذ کرنا، اور اسلام کی سربلندی اور کافروں کا مقصد کیا؟ ملک گیری، اسی طریقے ظلم و زیادتی کا اضافہ کرنا، بت پرستی کا اضافہ کرنا، بہرکیف ان کا مقصد الگ ہے اور مسلمانوں کا مقصد الگ ہے۔ مسلمان جہاد کرتا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت کے اندر فرمایا مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، کیونکہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کی مدد ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور کافروں کا مددگار کون؟ شیطان۔ اور آخر آیت میں اللہ فرما رہے شیطان کی ساری تدبیر کمزور ہے، شیطان کی ساری تدبیر کیا ہے؟ کمزور ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے تو مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، اور یہ شیطانی تدابیر، شیطانی کوشش، شیطانی سازش، یہ صرف جو ہے لیچر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ فرما رہے ہیں شیطانی تدابیر سے مت ڈرو، کیونکہ شیطانی تدبیر تو کمزور ہے اور اللہ کی تدبیر یہ بالکل مضبوط ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی اور شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔